رب العالمین محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت محترم قرآن کریم فرقان حمید کی دعا مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت محترم میں اپنی گفتگو کا آغاز اس حدیث طیبہ سے کروں گا کہ جب میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آئے تو اس وقت تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی خدمت میں تحائف پیش کیے۔ جب میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے تحائف پیش کیے، اور کیونکہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے، فرمایا کہ تحائف دینے سے، تحفے دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی خدمت میں تحفے لے کر پہنچ گئے، کوئی کیا دے رہا ہے تو کوئی کیا دے رہا ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ بیوہ تھی، آپ کے پاس کچھ نہ تھا آپ کے پاس، جو کہ آپ کے پاس ہوتا جو حضور کی خدمت میں پیش کرتے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، دل میں تڑپ ہے، دل میں شوق ہے، ایک شوق ہے کہ یار میرے پاس کچھ ہوتا تو میں حضور کی خدمت میں پیش کرتی۔ بیوہ تھی، کچھ نہ تھا، فرماتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہ تھا سوائے میرے بچے کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت جو عمر تھی، فرماتے ہیں کہ 8-9 سال عمر تھی۔ فرماتی ہے کہ تمام صحابہ حضور کی خدمت میں تحفے پیش کر رہے تھے کہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تمام صحابہ تحفے پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت انس کا ہاتھ پکڑا، حضور کی خدمت میں لے کر گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، تحفے کے طور پر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آپ کا بستر بچھائے گا، یہی آپ کا بستر اٹھائے گا، یہی آپ کا مصلی بچھائے گا، یہی آپ کا مصلی اٹھائے گا، یہی آپ کو وضو کرائے گا، یہی آپ کی نالین اٹھائے گا، یہی تمام آپ کے کام کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بہتر بنایا ہے، فرماتے ہیں کہ میں 1 نہیں 2 نہیں سال نہیں 2 سال نہیں بلکہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ کبھی حضور نے غصے کا اظہار فرمایا ہو، فرماتے کبھی نہ ایسا ہوا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے 10 سال کے اندر کبھی غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ وہ فرماتے پھر مقام کا ملا، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ انس اللہ تیری اولاد میں بھی برکت دے، تیری عمر میں بھی برکت دے، اور تیرے کاروبار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ دعائیں دی، حضور کا دعائیں دینا تھا، اللہ کا کرم پھر ایسا ہوا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی تھی کہ ایک عمر میں برکت ہو، ایک اولاد میں برکت ہو۔ فرماتے ہیں کہ اولاد میں برکت ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 106 اولادیں عطا کر دی، 106 اولادیں عطا کر دی۔ اب اندازہ لگائیں اولاد کی برکت، فرماتے ہیں 106 اولاد، اور فرمایا کہ عمر کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اور جس کی 106 اولادیں ہوں پھر اس کی عمر کا اندازہ کیا ہوگا، جس کی 106 اولادیں ہوں تو اس کی عمر کا تقاضا خود ہی اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دعا دی تھی کہ اللہ تیری اولاد میں برکت دے، اللہ نے 106 اولادیں عطا کی، اور دوسری یہ دعا دی تھی اللہ عمر میں برکت دے، فرماتے ہیں کہ جس کی 106 اولادیں ہوں پھر اس کی عمر کیا ہوگی، اور تیسری دعا دی فرمایا کہ اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مدینہ کے اندر دوسرے صحابہ کرام رضوان کے بھی باغات تھے، فرماتے ہیں کہ میرا بھی باغ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تھی، فرماتے ہیں کہ دوسروں کے جو باغات تھے وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کی دعا تھی، اس دعا کی برکت سے میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ تو یہ ہے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی برکت۔ ایک بڑھیا وہ کہنے لگی کہ میں یہ مکہ چھوڑ کر جاؤں گی، اس نے اپنا سارا سامان گھر کا جمع کر لیا، ایک کپڑے کے اندر جمع کر کے کپڑے کے اندر باندھ کر بہت بڑی گٹھلی بنا لی، وہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بتوں سے وفا کرتی ہوں،
سے محبت کرتی ہوں. میں نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، لہٰذا میں اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتی. کیونکہ یہ جو امام الانبیاء علیہ السلام آئے ہیں، یہ جو کہتا ہے کہ میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے تو جو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. لیکن میں اپنے بتوں کی وفادار رہوں گی، میں کبھی نہیں چھوڑوں گی اپنے بتوں کو. فرمایا کہ اس نے کپڑے کے اندر سارا سامان باندھا، گٹھڑی باندھ کر گھر کے باہر رکھ دیا. بہت بڑی گٹھڑی تھی، آپ کو گڑیا تھی، بہت بڑی گڑیا کس طرح اٹھا سکتی ہے؟ اب وہ انتظار کر رہی تھی کوئی یہاں سے گزرے اور یہ اٹھا کر میرے سر پہ رکھوا دے. اب وہاں سے گزر میرے اور آپ کے نبی کا ہو گیا. کہیں سبحان اللہ. وہاں سے گزر میرے اور آپ کے نبی کا ہو گیا. جب وہاں سے میرے اور آپ کے نبی کا گزر ہوا، دیکھا تو ایک گڑیا بہت بڑی گٹھڑی باندھ کر وہاں آ کے گھر کے سامنے رکھ کر کھڑی ہے. میرے نبی نے پوچھا اماں کہاں جانا ہے، کہاں کی تیاری ہے؟ کہا بیٹا میں نے سنا ہے یہاں پر جادوگر آیا ہے، مکہ میں جادوگر آیا ہے جو کہ جادو کے ذریعے سے ایمان کو دھرم کو چھین لیتا ہے. لیکن میں اپنے بتوں سے وفا کروں گی، بتوں سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں نے نہیں چھوڑنا اس کو. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جادوگر وہ نبی میں ہوں، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کرنا کیا ہے، اب کہاں جانے کی ارادہ ہے؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہ سامان مجھے وہاں تک پہنچانا ہے. آپ علیہ السلام نے وہ سامان اٹھا کر بڑھیا کے سر پر نہیں بلکہ اپنے سر پر رکھ لیا. وہ سامان اٹھا کر بڑھیا کے سر پر نہیں اپنے سر پر رکھ لیا. اپنے سر پر رکھنے کے بعد فرمایا کہ حضور آگے آگے چل رہے ہیں، وہ بڑھیا پیچھے پیچھے چل رہی ہے، پیچھے پیچھے جا رہی ہے. حضور نے سامان اٹھایا بڑھیا کا اور پیچھے پیچھے بڑھیا جو چل رہی ہے، کبھی کیا بات کرتی ہے، کبھی کیا بات کرتی ہے. یعنی اب وہ حضور کے خلاف باتیں کرتی جا رہی ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. فرمایا کہ پورے راستے پر حضور کے خلاف باتیں کرتی گئی، باتیں کرتی گئی، باتیں کرتی گئی. جہاں پر اس کو پہنچنا تھا حضور نے وہ گٹھڑی نیچے رکھی اور نیچے رکھنے کے بعد جانے لگے. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے نوجوان ذرا بتا تو صحیح، میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں. لوگ مجھ سے پوچھیں گے کیوں مکہ چھوڑا؟ میں بتاؤں گی کہ ہاں کہ وہ جادوگر بھی تھا، ایسے ایسے لوگ تھے. وہاں کہوں گی ایک بڑا نیک جوان تھا، بڑا ہی متقی پرہیزگار نوجوان تھا، بڑا ہی نیک سیرت تھا، تو میں تیرا نام لے لوں گی. کہا کہ بتا تو صحیح تو ہے کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جس کی اتنی دیر سے جس کے خلاف باتیں کرتی بھی آ رہی ہے، میں وہی امام الانبیاء ہے، میں وہی آخری نبی ہوں. فرمایا کہ جب اس نے یہ بات سنی قدموں میں گری. کہا اگر وہ آخری نبی آپ ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنا امتی بنا دیجیے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنا امتی بنا دیجیے. خدا کی قسم ہم خوش نصیب ہیں، حضور کے امتی ہیں اور حضور کا جشن منا رہے ہیں. شاید لکھتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے تو جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ خوشیاں محدود نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے پوچھا گیا اعلیٰ حضرت آپ کہتے ہیں کہ ہم محفل میلاد کرتے رہیں گے، کب تک کرتے رہو گے؟ 1 دن کرو گے، 2 دن کرو گے، مہینہ کرو گے، 2 مہینے کرو گے، سال کرو گے، 2 سال کرو گے، 1 صدی، 2 صدی، کب تک کرتے چلے جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجم کے قلعے دلاتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.